مصطفیٰ علماء اہل سنت. الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ سید الاصفیاء والاتقیاء. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. تمام احباب مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. حصول برکت کے لیے درود و سلام کے فضیلت کے حوالے سے ایک حدیث آپ کی گوش گزار کرتا ہوں. بڑی توجہ سے سماعت فرمائیے گا. نبی مکرم شفیع معظم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ما من مسلم یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام. فرمایا کہ جو بھی میرا غلام مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے، سلام بھیجتا ہے میری بارگاہ میں، فرمایا کہ میرا اللہ میری روح کو اس کی طرف متوجہ فرما دیتا ہے. یا رسول اللہ، آپ اس غلام کی طرف کتنی توجہ فرماتے ہیں؟ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں: حتی ارد علیہ السلام. میرا رب میری روح کو اس کی طرف اتنا متوجہ فرما دیتا ہے کہ میں اس کے سلام کا جواب ارشاد فرماتا ہوں. تو ابھی اس اندیے اور اس نظریے کے ساتھ ہم نے درود پڑھنا ہے کہ حضور کی توجہ ہماری طرف ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جب توجہ ہماری طرف ہے تو یقیناً ہماری کل توجہ حضور کی طرف ہونی چاہیے. تو آنکھیں بند ہوں، لب کھلے ہوں، اور ہماری زبانوں پہ درود و سلام کے نغمے ہونے چاہیے. تمام حضرات پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. آج الحمدللہ آپ کے اس گاؤں میں سالانہ یہ مرکزی میلاد شریف کی محفل ہے. آپ سب حضرات بڑے خوش نصیب ہیں کہ بزرگوں کے جوار میں حضرت شاہ سخی حسین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے جوار کے اندر بیٹھ کے میلاد مصطفیٰ کی محفل میں ہم سارے حضرات شریک ہیں. اللہ تعالیٰ اس محفل کو سجانا، اس محفل میں ہمارا آنا اور ہمارا بیان کرنا اور دیگر جتنی عبادات ہیں سب کو قبول فرمائے. میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے، قرآن کی سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر،
اس کی ایک آیت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ قرآن کریم الفاظ کے اختصار کے ساتھ ساتھ معانی و مفاہیم کی کافی وسعت رکھتا ہے۔ اس کو آسان لفظوں میں بیان کروں تو یہ ہے کہ قرآن لفظ ایک بولتا ہے لیکن اس کے اندر ہزاروں معانی چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ قرآن کی جو سب سے چھوٹی صورت ہے انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اس ایک صورت کے اوپر باقاعدہ طور پہ علماء نے جب اس کی تفسیر بیان کی، اس کی تشریح بیان کی تو 300 400 صفحوں کی کتابیں موجود ہیں صرف ایک صورت کی تفسیر کے اوپر۔ یہاں پہ وہ مولا علی کا علم یاد آتا ہے کہ وہ کیسے دعویٰ کرتے تھے کہ میں سورہ فاتحہ کی تفسیر اگر لکھنا چاہوں تو 70 اونٹوں کو بھر دوں، کہ رب اتنا علم عطا فرماتا ہے۔ تو علماء نے انا اعطیناک الکوثر اس کی تفسیر کے اندر درجنوں چیزیں بیان فرمائیں۔ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے میں چند باتیں عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر، جو بیچ میں ایکو ہے نا اس کو بالکل ختم کر دیں، سادی آواز ہو تاکہ سب کو صحیح سمجھ آ جائے، بس اب والیوم اچھا ہو اور سادی آواز ہو تاکہ سب حضرات کو جو ہے نا وہ توجہ سے سنیں اور سمجھ آتی رہے، کیونکہ جب بندہ وہ پھر جوش میں بول رہا ہوتا ہے تو وہ عوام کو سمجھ نہیں آتی، لیکن وہ بس مجبور ہوتے ہیں چلو سبحان اللہ کرنی ہے، کیونکہ آج کل ہمارے یہاں سبحان اللہ جو ہوتی ہے نا وہ کسی بات کے اوپر نہیں ہوتی، وہ انداز کے اوپر ہوتی ہے۔ جب ایسے کیا جائے گا تو عوام نے سبحان اللہ یہ کرنا ہوتا ہے، تو انداز پہ نہیں کرنی، بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی، اور اگر سمجھ آ گئی تو ہماری حاضری مکمل، ہم جو سمجھانے کے لیے آئے ہیں اس بات کو سمجھیں۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی نے لفظ کوثر ارشاد فرمایا، اس کوثر کے مختلف مفاہیم اور مطالب بیان کیے گئے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ رب نے مجھے حوض کوثر عطا فرمایا ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ یہاں پہ کوثر سے مراد حوض کوثر ہے، اور حضور نے اس کی شان یہ بیان فرمایا کہ حوض کوثر وہ ہے کہ قیامت کے دن جب میرے غلام پیاس کی شدت میں مبتلا ہوں گے تو اس وقت میں ان کو بھر بھر کے جام پلاؤں گا، اور جس کو میں اپنے حوض کوثر سے ایک مرتبہ جام پلا دوں گا پھر اسے کبھی پیاس نہیں لگے گی، پھر کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی، آپ فرماتے ہیں تو قرآن تو شرابن طہورا کا بھی ذکر کرتا ہے کہ جنت میں اعلیٰ مشروبات ہوں گے، پاک مشروبات ہوں گے، جو جنتی پیئیں گے تو جب پیاس نہیں لگے گی تو پیئیں گے کیوں؟ تو مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جب بندہ کوئی مشروب پیتا ہے تو اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، ایک تو مشروب پینے کی وجہ پیاس کو مٹانا ہوتا ہے، اور دوسری وجہ صرف لذت اٹھانا ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب حضور جسے جام پلا دیں گے اب وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا، جنت میں وہ پیاس مٹانے کے لیے نہیں بلکہ لذت اٹھانے کے لیے مشروب پیے گا۔ جنت کی غذائیں ایسی ہوں گی وہ ان کو کھائے گا پیے گا لیکن فقط لذت کے لیے، کیونکہ بھوک بھی ایک طرح کا عذاب ہے، بھوک لگتی ہے تو بندے کو تکلیف ہوتی ہے، اور جنت میں تکلیف نہیں ہے، جنت میں تکلیف نہیں ہے۔ یہاں پہ بڑی بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، ان پہ صبر کر لیا کرو، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ اس لیے چھوٹی چھوٹی یہ مصیبتیں ہیں، جنت کے بدلے میں جو رب نے ہمارے لیے انعامات رکھے کچھ بھی نہیں ہے یہ مصیبت، تو صبر کرنا چاہیے۔ یہ ہمیں چیز ان احادیث سے، ان روایات سے سیکھنی چاہیے۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر یعنی حوض کوثر عطا فرما دیا۔ اور پھر یہاں پہ ایک معنی یہ بیان کیا گیا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ علامہ محمود آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ یہاں کوثر سے مراد خیر کثیر ہے، اور خیر کثیر بھی حضور کی ذات کے اندر بھی، حضور کی صفات کے اندر بھی۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں
کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رب نے جو جو کمالات عطا فرمائے، جو جو اوصاف عطا فرمائے، رب نے تمام اوصاف کے اندر کثرت عطا فرما دی ہے۔ رب نے علم عطا فرمایا تو تھوڑا نہیں دیا بلکہ کثیر علم عطا فرمایا۔ رب نے علم عطا فرمایا، تھوڑا نہیں دیا بلکہ کثیر عطا فرمایا۔ رب نے امت عطا فرمائی تو رب نے تھوڑی امت نہیں دی بلکہ کثیر امت عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پہ ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ کوثر سے مراد یہ ہے کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت امت عطا فرما دی ہے۔ اور حضور خود فرماتے ہیں، حدیث صحیح ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ محشر کے اندر جب صفیں لگیں گی تو ان صفوں میں 70 صفیں وہ میری امت کی ہوں گی۔ تقریباً 120 صفوں کا ذکر ملتا ہے، 70 صفیں میری امت کی ہوں گی، فرمایا اور دیگر سارے نبیوں کی امتیں ہوں گی۔ تو کثرت امت پہ حضور فخر فرمائیں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ شادی کرو تو پھر اس سے نسل کی افزائش، یہ تمہارا مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ تمہاری نسل زیادہ ہوگی، میرے امتی زیادہ ہوں گے، اور یاد رکھو کہ جب میری امت زیادہ ہوگی میں قیامت کے دن اس پہ فخر کروں گا۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی، یعنی آپ کو کثیر امت عطا فرما دی ہے، اتنی امت کسی کو نہیں دی۔ پھر نبی پاک علیہ السلام کہ ایک کوثر کا جو مفہوم بیان کیا گیا وہ یہ بیان کیا گیا کہ کوثر سے مراد حضور علیہ السلام کی اولاد کی کثرت ہے۔ حضور کو رب نے کثیر اولاد عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کہ جب بیٹوں کا وصال ہوا، حضرت ابراہیم، طیب، طاہر، قاسم، تو جب بیٹوں کا انتقال ہوا حضور علیہ السلام کے، تو کافروں نے کہنا شروع کیا کہ بس حضور تو ابتر ہیں، معاذ اللہ، یہ منقطع نسل ہو گیا، اب ان کی نسل نہیں چلے گی، کیونکہ نسل تو چلتی ہے وہ بیٹے سے چلتی ہے، ان کا تو بیٹا کوئی ہے نہیں، ان کی تو بیٹیاں ہیں۔ جب کفار نے یہ کہنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کے لیے، اور رب کا یہ انداز ہے کہ جب بھی محبوب کریم علیہ السلام پر کوئی اعتراض کرتا تو پھر جواب حضور نہیں دیتے تھے، رب قرآن کے اندر اس کا جواب دیتا تھا۔ ابو لہب نے کیا کہا کہ جی ان کے ہاتھ ٹوٹ جائے، معاذ اللہ، تو رب نے قرآن کے اندر فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب، پوری قرآن کی سورت نازل کر دی اور بتا دیا کہ جو میرے محبوب کے اوپر اعتراض کرے گا اس کا جواب میں خدا ہو کے قرآن کے اندر دوں گا۔ رب نے قرآن کے اندر جواب ارشاد فرمائے۔ ایک بندے نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور پہ اعتراض کی، رب نے سورہ قلم کے اندر 10 عجوب اس کے بیان فرمائے، اور آخر فرمایا عتل بعد ذلک زنیم، یہ محبوب جو آپ پہ اعتراض کرنے والا ہے یہ اپنے باپ کا نہیں ہے۔ اتنی سخت بات قرآن نے ارشاد فرمائی، عتل بعد ذلک زنیم۔ تو رب کا یہ اسلوب ہے کہ جب بھی اللہ کے محبوب پہ اعتراض ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس کا جواب ارشاد فرماتا ہے۔ اب اس دفعہ جب حضور کو یہ کہا گیا کہ یہ معاذ اللہ منقطع نسل ہو گئے، کل کائنات کا اصول یہ ہے اور اسلوب یہ ہے، طریقہ یہ ہے اور فطرت کا اصول یہ ہے کہ نسل چلتی ہے تو بیٹے سے چلتی ہے، لیکن رب نے اپنے محبوب کے لیے اصول بدل دیا اور فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب یہ جو آپ کو ابتر کہنے والے ہیں حقیقت میں یہ ابتر ہیں، ان کی نسل نہیں چلے گی، اے محبوب میں نے تجھے کثیر اولاد عطا فرما دی۔ ان کا اعتراض یہ ہے کہ نسل بیٹے سے چلتی ہے، اگرچہ یہ اصول ہے لیکن محبوب تیرے لیے اصول جدا گانا ہے، سب کی نسلیں بیٹوں سے چلتی ہیں، تیری نسل تیری بیٹی فاطمہ سے چلاؤں گا۔ فرمایا کہ کوثر عطا فرما دیا ہے، محبوب آپ کو کثیر اولاد عطا فرمائی ہے۔ آج دیکھ لو وہ کافر کے جو حضور پہ اعتراض کیا کرتے تھے ان کی نسل میں سے کوئی کسی کو نہیں جانتا، لیکن حضور کو رب نے کیسی نسل کی کثرتیں عطا فرمائی، آج گلی گلی میں جاؤ وہاں پہ تمہیں سید نظر آئے گا۔ یہ انا اعطیناک الکوثر کا ظہور ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ آپ کو سادات نظر آ رہے ہیں، سید نظر آ رہے ہیں، حضور کی آل میں سے نظر آ رہے ہیں، عرب کیا عجم کیا جو ملک ہو وہاں پہ مصطفیٰ کریم کی اولاد موجود ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرما دی۔ علامہ محمود آلوسی علیہ رحمہ کا جو میں نے آپ کے سامنے مفہوم بیان کیا، انہوں نے جو معنی بیان کیا
کہ المراد بہ الخیر الکثیر، کہ یہاں پہ خیر کثیر مراد ہے، چاہے حضور کے اوصاف ہوں، اوصاف کمالیہ، سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کثرت عطا فرمائی ہے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی معاملات ہیں، اختیارات ہوں، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ حلم ہو، چاہے اس کے علاوہ کمالات ہوں، جتنے بھی اوصاف اپنے محبوب کو عطا فرمائے، اس میں تھوڑ نہیں رکھی بلکہ کثرت عطا فرمائی ہے۔ اور یہاں پہ ایک چیز میں بیان کرتا چلوں کہ ایک لفظ ہوتا ہے کثیر، ایک لفظ ہوتا ہے کثار، ایک ہے کوثر۔ کثیر بھی کہتے ہیں کہ جو بہت زیادہ چیز ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے انا اعطیناک الکثیر نہیں فرمایا، انا اعطیناک الکثار نہیں فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فرمایا، فعل کا وزن لایا، یعنی کثیر فعیل اور کثار فعال کا وزن نہیں، کوثر فعل کا وزن۔ یہ علمی اعتبار سے میں آپ کے سامنے ایک بات بڑے آسان مفہوم سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ جب کوئی چیز زیادہ ہوتی ہے تو اس کو کہا جاتا ہے عربی کے اندر کثیر ہے، اور جب کچھ کثرت زیادہ ہو، بہت زیادہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں کثار ہے۔ اور اگر کثرت بہت ہی زیادہ ہو، اب عرب کے پاس کوثر سے زیادہ آگے کا کوئی جملہ ہی نہیں ہے، اس سے آگے عربی کوثر کا اس سے آگے لفظ ہی کوئی نہیں کثرت کو بیان کرنے کے لیے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالی انا اعطیناک الکثیر فرماتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ اچھا محبوب کو کثرتیں تو عطا فرمائی لیکن کثار والی کثرت تو نہیں دی، کثار والی کثرت اس سے زیادہ ہوتی ہے۔ اگر رب کثار فرماتا تو کوئی کہہ سکتا تھا کوثر کی کثرت اس سے زیادہ ہوتی ہے، تو مطلب محبوب کو کوثر والی کثرت نہیں دی۔ رب نے فرما دیا انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، وہ کثرتیں عطا فرمائی کہ کل کائنات میں اس سے زیادہ کسی کو کثرت نہیں عطا فرمائی، سب سے بڑھ کے کثرتیں عطا فرمائی۔ اور یہاں پہ ایک بڑی پیاری بات علماء نے بیان فرمائی، یہاں پہ صیغہ بھی اللہ تبارک و تعالی اعطینا فرمایا، اعطا یعطی اعطاء، ایک ہے آتینا، آتینا کا بھی مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے دیا، اور اعطینا کا مطلب ہے ہم نے عطا کیا، ہم نے دیا۔ دونوں کا مفہوم بیان کرتے ہوئے تفاسیر کے اندر یہ بات لکھی گئی کہ عطا یعطی، یہ آتا یعطی اس کے اندر، اور آتا یوتی حمزہ تا کے ساتھ اور عین اور طا جو ہے ان میں فرق ہے۔ کہتے دونوں کا معنی دینا ہی ہوتا ہے، لیکن دینے میں فرق ہوتا ہے۔ اگر تو اسد بھائی یہاں پہ جو ہے نا وہ بیٹھے ہیں، میں ان کو موبائل اپنا استعمال کرنے کے لیے دیتا ہوں تو میں کہہ سکتا ہوں عطا ہی تو میں نے ان کو موبائل دیا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سمجھنے والا سمجھے گا اچھا ٹھیک ہے استعمال کرنے کے لیے بعد میں واپس لے لیا جائے گا۔ لیکن اگر میں انہیں دے دوں اور انہیں مالک بنا دوں تو پھر کہا جاتا ہے اعطیتو۔ سمجھ آ رہی ہے بات کہ جب اگلے کو مالک بنا دیا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے اعطیتو، اعطینا، ہم نے عطا کیا۔ تو رب نے صیغہ وہ استعمال کیا جس کو عربی مالک بنانے کے معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور مفہوم یہ ہے انا اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے آپ کو کل کائنات میں سب سے بڑھ کے دیا ہے، اور جو جو چیز دی ہے اس کا مالک و مختار بھی بنا دیا ہے۔ اسی کو میرے امام کہتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ وہ ہیں کہ رب نے جو جو چیز آپ کو دی ہے اس کا مالک و مختار بھی بنا دیا ہے۔ یہاں سے علماء نے ایک نئی بات شروع فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جب رب نے اپنے محبوب کو جو کچھ دیا مالک بنا دیا اس کا، اور اختیارات بھی دے دیے، محدود اختیار نہیں رکھے۔ اب اختیارات کی دو قسمیں علماء نے بیان فرمائی، کہا کہ اختیار دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک اختیار ہوتا ہے تشریعی، شریعت کے اندر کوئی اختیار، حلال حرام کا اختیار ہو۔ قرآن نے اس کو بھی بیان کیا یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، فرمایا کہ میرا محبوب وہ ہے کہ جو طیب چیزوں کو تمہارے لیے حلال کرتا ہے اور خبیث چیزوں کو تمہارے لیے حرام کرتا ہے۔ تو حلال اور حرام کرنے کا اختیار اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، تشریعی اختیار اسے کہتے ہیں۔ اور دوسرا ہوتا ہے تقدیمی اختیار، شریعت کے علاوہ جو امور ہوتے ہیں
ان میں اختیارات کا عطا کر دیا جانا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چاند کو اشارہ کرے تو چاند ٹوٹ جائے، حضور جس طرف انگلی کرے چاند اس طرف جھک جائے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سورج کو حکم دیں یا سورج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے تو رب سورج کو پلٹا دے. یہ سارے ہیں اختیارات تقدیریہ. شریعت کا مسئلہ نہیں ہے. یہ شریعت کا مسئلہ ہو اور اس میں اختیار دیا جائے تو اس کو کہتے ہیں تشریعی اختیار. کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ سارے بولیے. تشریعی اختیار. اور دوسرے جو اختیارات ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں تکوینی اختیار. کیا کہتے ہیں؟ بولیے گا ذرا یاد سارے. تکوینی اختیار. ہم دراصل تدریس بھی کرتے ہیں تو سارے بچوں کو بلواتے ہیں ساتھ. تو آپ کی ظاہری بات ہے سیکھنے کے لیے آئے ہیں تو یاد کر لیں گے تو کام آئے گا. دو اختیارات ہوتے ہیں. علماء نے فرمایا رب نے چونکہ عطا فرمایا اور رب نے یہ نہیں فرمایا کہ اے محبوب تجھے صرف شریعت کا مالک بنایا ہے، تکوین کا مالک نہیں بنایا، بلکہ رب نے فرمایا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے محبوب تجھے شریعت کے اختیار دیے اس کا بھی مالک بنا دیا اور تجھے تکوین کے اختیار دیے اس کا بھی مالک بنا دیا ہے. اس پہ علماء کی زبان میں اگر بات کریں تو المطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق اپنے اطلاق پہ جاری ہوتا ہے. اصول فقہ کا بڑا مشہور قاعدہ ہے، تفسیر میں بھی استعمال ہوتا ہے. جب رب نے قید نہیں لگائی تو اب ہم کون ہوتے ہیں کہ قید لگائیں؟ اور ہر طرح کی حدیث ان دونوں اختیارات پہ موجود ہے. الامن والعلا. میرے امام اشاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کمال کر دیا. آپ سے جب سوال ہوا کہ جناب اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں، اگر فرمائے ہیں تو دلیل کیا ہے، اور یہ بھی ارشاد فرمائے کون کون سے اختیار دیے کون سے نہیں دیے. تو میرے امام نے اس کے اوپر کتاب لکھی. آپ نے فرمایا کہ رب نے دو طرح کے اختیارات تخلیق فرمائے، تشریعی اور تکوینی، اور دونوں کا مالک اپنے محبوب کو بنا دیا ہے. اور صرف یہ نہیں کہ یہ دعویٰ تھا بلکہ میرے امام نے 100 تقریباً آیتیں اس کے اوپر دلیل کے طور پہ پیش فرمائی ہیں اور 300 احادیث آپ نے پیش فرمائی اور ثابت کیا کہ رب نے اپنے محبوب کو دونوں طرح کے اختیارات عطا فرمائے ہیں. اس میں سے چند باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جو ہے نا ایک بندہ آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن ایک شرط ہے. مسند احمد کی یہ حدیث ہے اور حدیث صحیح ہے. کہتے ہیں میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں لیکن شرط ہے اسلم علی انہ لا یصلی الا صلاتین فقبل ذلک منہ. میں نے حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے پڑھ دیے، مفہوم آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں اب اس کا. آیا بندہ آ کے کہتا ہے کہ حضور میں کلمہ پڑھوں گا، آپ کا اسلام لاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ سارے 5 نمازیں پڑھتے ہیں لیکن میں 2 نمازیں پڑھوں گا. اب ظاہری بات ہے ایسی بات اسی کے سامنے ہو سکتی جس کو اختیار ہو. وہ جانتے تھے کہ یہ بڑے مالک و مختار نبی ہیں، ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا لیکن پھر بھی اس کا یہ عقیدہ تھا. اس کو پتا تھا کہ ان کو رب نے اختیار بھی دیے ہیں. اب ہم جیسا ہوتا یا دنیا کا کوئی بھی مولوی اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کہ ٹھیک ہے تو 2 نمازیں پڑھی. ظاہری بات ہے اسلام لانا ہے تو اسلام کے احکام کو ماننا ہے. اب ہم تو قرآن کی دوسری آیت سے استدلال کریں گے نا. قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ بھائی مسلمان ہونا ہے، پورا مسلمان ہونا ہے، پھر نمازیں بھی 5 پڑھنی پڑیں گی. ہم ذہن بنائیں گے جو ہمیں اختیار نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذہن نہیں بنایا. اس نے شرط رکھی، اس نے کہا میں اسلام لاؤں گا لیکن نمازیں 2 پڑھوں گا. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے تو اسلام لے آ، نمازیں تو 2 پڑھے گا، رب تیری 2 بھی 5 کے برابر کر دے گا. میرے محبوب نے اس اسلام لانے کی شرط کو قبول کیا. فقبل ذلک منہ، حضور نے قبول کر کے بتا دیا کہ رب نے مجھے شریعت دی ہے، شریعت کا اختیار بھی عطا فرمایا ہے. شریعت کے ساتھ حضور کو شریعت کا اختیار بھی عطا فرمایا. حدیث صحیح آپ کے سامنے میں نے عرض کی. اس کے علاوہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث آپ کے سامنے بڑی مشہور و معروف ہے. امام بہقی کو اٹھائیں دلائل نبوہ کے اندر، خصائص کبریٰ میں امام سیوطی دیگر کئی اکابرین نے اس کو نقل فرمایا. حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جو ہے وہ ایک مرتبہ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کی تو ہجرت کے وقت کفار نے معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کا پکا پلان بنا لیا تھا. جب ان کو پتہ چلا حضور یہاں سے تشریف لے جا چکے، انہوں نے پھر بولی لگائی، انہوں نے اعلان کر دیا. انہوں نے کہا کہ جو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ گرفتار کر کے لائے گا اس کو ہم اتنے اونٹ جو ہے نا وہ انعام کے طور پہ دیں گے.
حضرت سراقہ کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے لالچ میں آ گیا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، لیکن کہتے کہ میں چلا گیا، میں نے حضور علیہ السلام کو جو ہے وہ ایک جگہ پہ پا لیا۔ کیا وہ گرفتار کرنے کے لیے آئے تھے؟ محبوب کریم کا حسن ایسا تھا کہ دیکھا تو حضور کے حسن اور حضور کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔ کہتے ہیں حضور آپ کو گرفتار کرنے آیا تھا، لیکن کیا مجال میری؟ کہا کہ حضور آپ کلمہ پڑھا کے مجھے اپنا غلام بنا لیجئے۔ وہاں پہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت سراقہ کو ایک جملہ ارشاد فرمایا، سراقہ میں تیرے ہاتھ میں کس طرح کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ یہ بات حضور نے اس وقت انہیں ارشاد فرمائی، اور کسرا کا اس وقت معمول تھا کہ جو بھی ان کا بادشاہ ہوتا تھا ان کی روایت تھی کہ وہ کنگن سونے کے پہنتا تھا، یہ نشانی ہوتی تھی بادشاہ کی۔ نبی پاک علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، حضور نے مدینہ کے اندر اپنا 10 سال کا تقریباً جو پیریڈ تھا، 13 سال کا، جب وہ پورا فرمایا، جو وہ 10-12 سال تھے وہ جب مکمل ہوئے، اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر کس طرح فتح ہوتا ہے؟ حضرت عمر کہتے ہیں کہ مال غنیمت جمع کرو اور جب کنگن ملے تو مجھے لازمی بتانا ہے۔ حضرت عمر کے ذہن میں ابھی تک وہ حدیث موجود تھی۔ حضرت عمر نے کہا کہ کنگن جب ملے تو وہ کنگن لازمی مجھے بتانا ہے۔ جب جمع کیا گیا غنیمت تو کنگن جب سامنے آیا، خبر دی کہ حضور کنگن مل گیا ہے، فرمایا کہ اب سراقہ کو بھی لے کے آ جاؤ۔ حضرت سراقہ کو بلایا گیا۔ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ عمر ہے کہ اتنا بتا دوں کہ یہ خلاف شریعت کام نہیں کرتے، بلکہ حضور نے فرمایا کہ یہ وہ ہیں کہ جس رستے سے گزر جاتے ہیں شیطان بھی اپنا رستہ بدل لیتا ہے۔ یہ تو وہ ہیں عمر، یعنی یہ آپ کہہ ہی نہیں سکتے کہ حرام کے قریب جائے عمر۔ تو اب جو کام کرنے جا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ جو میں کام کرنے جا رہا ہوں یہ حرام کام ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت عمر نے حضرت سراقہ کو تخت پہ کھڑا کیا، اور وہ جو سونے کا کنگن تھا، سونا مرد کے لیے حرام ہے، سونے کا کنگن حضرت سراقہ کے ہاتھ میں ڈالا اور ہاتھ بلند کر کے بتایا کہ اے لوگوں، امت کے سارے مردوں کے اوپر سونا حرام ہے، لیکن سراقہ وہ ہے کہ جس کے لیے مصطفیٰ کریم نے سونے کو حلال فرما دیا ہے۔ آج عمر سراقہ کے ہاتھ میں یہ کنگن ڈال کے بتا رہا ہے کہ اے لوگوں، میرے نبی وہ ہیں کہ جن کو رب نے شریعت بھی عطا فرمائی، شریعت کا مالک و مختار بھی بنا کے بھیجا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو اختیارات، تشریعی اختیارات کی ابھی بات چل رہی ہے۔ شریعت کے اندر حضور نے کیسے اختیار دیے؟ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے، نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا، آ کے کہنے لگا ہلکت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، وقعت علی امراتی، یا رسول اللہ مجھ سے ایسا کام ہو گیا روزے کی حالت میں کہ کفارہ لازم ہو گیا۔ اب نبی پاک علیہ السلام نے اسے ارشاد فرمایا، اچھا اب قرآن جو روزے کی کفارے کو بیان کرتا ہے، قرآن نے بیان کیا کہ غلام یا باندی کو آزاد کیا جائے، غلام آزاد کرے، اگر نہیں کر سکتا تو پھر یہ ہے کہ 60 لگاتار روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ قرآن بیان کرے۔ اب قرآن کی نص کے اندر کوئی مولوی، کوئی عالم، کوئی مفتی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، لیکن نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ جدا ہے، حضور کو رب نے اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ آیا عربی آ کے کہتا حضور میں ہلاک ہو گیا، میں نے یہ کر بیٹھا۔ حضور نے فرمایا اچھا تو غلام آزاد کر سکتا ہے؟ کہنے لگا حضور غلام آزاد نہیں کر سکتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا تو کہ 60 لگاتار روزے رکھ لے گا؟ کہنے لگا حضور روزے بھی نہیں رکھ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اچھا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو۔ کہنا حضور 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، بڑا غریب آدمی۔ حضور علیہ السلام یہ بات فرما رہے تھے کہ حضور کی بارگاہ میں ایک پورا جو ہے نا وہ ٹوکرا کھجوروں کا لایا گیا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں۔ اب آیا، جب ٹوکرا آیا تو اب صحابی کی نظر ادھر ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اچھا ایسا کرو کہ مدینے میں جو سب سے غریب ہے نا وہاں پہ جا کے یہ ٹوکرا تقسیم کر دو، رب تیرا کفارہ پورا فرما دے گا، قبول فرما لے گا رب۔ اب وہ صحابی کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ پورے مدینے میں مجھ سے غریب شخص بھی کوئی نہیں، میرے گھر والوں سے غریب کوئی نہیں،
حضور علیہ الصلوۃ والسلام روایت کے الفاظ ہیں فضاحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت نواجذہ، حضور اتنا کھلکھلا کے ہنسے کہ حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اتنی اس کی بات پہ ہنسی آئی کہ حضور کے دندان مبارک ظاہر ہو گئے، اور حضور نے مسکراتے ہوئے سے ارشاد فرمایا اذهب فاطعمه اهلك۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، حضور کے اختیارات کو دیکھیے، کسی مولوی کو کسی مفتی کو اختیار نہیں کہ قرآن کے اس حکم میں تبدیلی کر سکے، لیکن مصطفیٰ کریم نے اس کو فرمایا اچھا جب تو غلام بھی آزاد نہیں کر سکتا، تو لگاتار روزے بھی نہیں رکھ سکتا، تو 60 مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، اور تیرے سے بڑھ کے غریب بھی کوئی نہیں، تو اب اس کے لیے بے آسروں کا آسرا تو میں ہوں، یہ جو ٹوکرا میرے پاس آیا ہے تو اپنے گھر والوں کو کھلا دے، رب یہ تیرا کفارہ قبول فرما لے گا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے مصطفیٰ کنز العمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے، اور اس وقت کو مکالمہ چل رہا تھا، ایک آدمی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جو ہے وہ خرید و فروخت کی، سودا طے ہو گیا، اور اس نے جو ہے نا حضور کو گھوڑا بیچا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گھوڑا قبول کر لیا۔ اب کیا ہوا کہ جب تبادلہ ہونے لگا تو اس کو کوئی اچھی آفر آ گئی، وہ مکر گیا، اس نے کہا میں نے بیچا ہی نہیں، کوئی گواہ ہے تو دے۔ جب اس نے گواہ مانگے تو جو بھی بندہ آتا اس مکالمے کو سنتا وہ کہتا وہ خدا کا خوف کر، انہوں نے آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے ان کو بیچا ہے تو تو نے بیچا ہوگا، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں مجھے اس سے سروکار نہیں، میں کہتا ہوں گواہ دو۔ حضرت خزیمہ وہاں سے گزر رہے تھے، حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آ کے سنا تو انہوں نے کہا اشہد انک قد باجعتہ، انہوں نے کہا تو گواہ مانگتا ہے، میں گواہ ہوں اس چیز کا کہ تو نے یہ گھوڑا حضور کو بیچا ہے۔ جب یہ بات کی نا، حضرت خزیمہ وہاں پہ موجود نہیں تھے جب خرید و فروخت ہوئی، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی گواہی پہ فیصلہ ہو گیا سارے معاملاتوں کے، حضور نے پوچھا ہے خزیمہ تو وہاں پہ موجود نہیں تھا تو گواہی کیسے دے رہا ہے؟ بڑے پیارے جملے ہیں، کمال، کہا کہ اصدقک علی خبر السماء والارض الا اصدقک علی الاعرابی، کہا حضور یہ تو ایک بدو دیہاتی ہے، اس پہ میں گواہی کیوں نہ دوں اور آپ کی تصدیق کیوں نہ کروں؟ میں تو ان خبروں کی بھی تصدیق کرتا ہوں جن کے اوپر آپ ہمیں گواہی دیتے ہیں کہ رب نے مجھے یہ فرمایا ہے۔ ہم تو آسمان و زمین کی آپ کی خبروں پہ یقین کرتے ہیں، تو پھر ایک بدو دیہاتی ہے۔ جب حضور نے یہ سنا نا کہ یہ ایسا کمال کا عشق ہے تو مصطفیٰ کریم نے وہاں پہ فیصلہ فرما دیا۔ ابو داؤد شریف کے اندر وہ فیصلہ موجود ہے، ابو داؤد کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شریعت کہتی ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ، تو گواہ عادل ہونے چاہیے، تو تب شریعت کہتی ہے کہ نصاب گواہی قربانی یا اپنا نصاب گواہی جو ہے وہ پورا ہوگا، نصاب شہادت پورا ہوگا۔ اگر ایک مرد ہو تو فقط ایک مرد کی گواہی قبول نہیں، دو گواہ اور عادل ہونے چاہیے جن کو شریعت قبول کرتی ہے، قرآن کا فیصلہ ہے۔ لیکن دیکھیں محبوب کریم کے اختیارات، اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو داؤد شریف کی حدیث سے فرما دیا کہ ساری امت کے لیے اصول یہ ہے کہ اگر دو مرد ہوں گے تو تب نصاب شہادت پورا ہوگا، لیکن میرا خزیمہ وہ ہے کہ جس نے ایک دفعہ میری اس طرح گواہی دی، چونکہ اکیلی اس کی گواہی تھی، تو فرمایا کہ اب سے خزیمہ اکیلا ہوگا لیکن دو مردوں کے برابر اس کی گواہی سمجھی جائے گی۔ قرآن کے حکم میں تبدیلی اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کر کے دکھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ رب نے مجھے مالک و مختار بنا کے بھیجا ہے۔ یہ تشریح اختیارات، بڑا اعلیٰ حضرت نے بڑا کلام فرمایا، بڑی حدیث ذکر فرمائی کہ فلاں مسئلہ تھا اس کے اندر یہ ہوا، فلاں مسئلے میں یہ ہوا، فلاں مسئلے میں یہ ہوا۔ یہ ہے اعطیناک الکوثر، اے حبیب ہم نے جو آپ کو عطا کیا ہے یہ نہیں کہ بے اختیار بنایا ہے یا آپ کو مالک نہیں بنایا، کہا آپ کو ملکیت بھی دی ہے اور آپ کو اختیارات و تسلط بھی عطا فرمایا ہے۔ یہ اعطینا عین کے ساتھ عطا کیے ہیں۔ پھر یہاں پہ دوسری جو میں نے آپ کے سامنے چیز عرض کی تھی، اختیارات تکوینیہ، تکوینی اختیار، شریعت کے علاوہ معاملات کے اندر اختیارات کا عطا فرمایا جانا۔ ایک نہیں متعدد حدیثیں ایسی موجود ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے وہ چاند کا ذکر کیا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت عباس دلائل النبوہ میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے لے کے آئے، اور حضرت عباس کہتے ہیں کہ حضور میں نے مختلف علامات نبوت کے ذریعے جان لیا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ اب ان میں سے ایک علامت بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں
رأیتک فی المہد تناغ القمر، یا رسول اللہ آپ جب پنگھوڑے میں تھے، بچپنا تھا آپ کا، اس وقت میں نے دیکھا کہ آپ پنگھوڑے میں ہیں اور چاند سے باتیں کر رہے ہیں. تناغ القمر، اب چاند سے باتیں کر رہے ہیں. اور شاد کہتے ہیں بتشیر باصبعک فحیث اشرت الیہ مالا، کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے یہ بات بھی دیکھی کہ آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں، آپ دائیں جانب اشارہ کرتے ہیں چاند اس طرف جھک جاتا ہے، آپ بائیں جانب اشارہ کرتے ہیں چاند اس طرف جھک جاتا ہے. فحیث اشرت الیہ مالا، یا رسول اللہ آپ کی انگلی کا اشارہ جدھر جدھر جاتا ہے چاند اس طرف جھک جاتا ہے. وہ کیا شعر ہے؟ چاند جھک جاتا جدھر، انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. ہم ہوتا ہے نا آج کل چھوٹا بچہ ہوتا ہے تو ہم اپنے اختیار کے مطابق کیا کرتے ہیں، وہ چھوٹا سا بچہ بھی ہو نا، اس کی اگر غبارہ بھی پاؤں پہ باندھ دیا جائے نا، ہاتھ پہ باندھ، وہ ایسے ایسے کر رہا ہوتا ہے نا، تو اس کی توجہ اس طرف رہتی ہے اور وہ اس وقت روتا نہیں ہے. بالکل ہم اپنے اختیار کے مطابق غبارے پہ اختیار رکھتے تھے، ہم نے بچے کے لیے غبارہ کر دیا. رب کے اختیارات تو پھر محدود نہیں نا، کل کائنات اس کے اختیار میں، تو رب نے اپنے محبوب کے لیے نظام شمسی کو ہلا کے رکھ دیا، اور اللہ تبارک و تعالی نے وہاں پہ چاند کو حضور کو بہلانے کے لیے مقرر فرما دیا. اور یہاں پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے جب حضرت عباس نے بیان کیا تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اے چاچا آپ کو غلط فہمی لگ گئی ہوگی، ایسا کوئی نہیں ہوتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، بلکہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مہر ثبت فرمائی اور فرمایا کہ ہاں چچا بات ایسی ہی ہے. فرمایا احدثہ ویحدثنی، فرمایا میں اس سے باتیں کرتا تھا، وہ مجھ سے باتیں کیا کرتا تھا. حضور نے تصدیق فرمائی اور پھر اس سے آگے کی بات بتائی. وَيُلْهِينِي عَنِ الْبُكَاءِ، فرمایا کہ وہ مجھے رونے سے بہلاتا تھا، مجھے رونے نہیں دیتا تھا. پھر آگے حضور نے اس وقت کی، اب میں اس کو بات چھوڑوں گا ادھر، فرمایا کہ وَأَسْمَعُ وَجْبَتَهُ حِينَ يَسْجُدُ تَحْتَ الْعَرْشِ، فرمایا کہ جب چاند، اس وقت جب حضور نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، بچپن ہے، حضور فرماتے ہیں کہ جب چاند اس وقت بھی عرش کے نیچے رب کو سجدہ کرتا تھا، اس کے سجدے کی آواز کو میں یہاں پہ اپنے پنگوڑے میں سن لیا کرتا تھا. تو ہم کہتے ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تو سماعت کا یہ عالم ہے کہ چاہیں تو چاند کی اس آواز کو سن لیں جہاں پہ آج تک کی سائنس بھی نہیں پہنچ پاتی، تو کمال جائے مصطفیٰ کریم کی سماعت کے کہ جب یہاں پہ کوئی غلام پڑے تو مصطفیٰ کریم مدینے میں کیوں نہیں سماعت فرمائیں گے. اسی لیے تو حضور فرماتے ہیں اسمع صلاۃ اہل محبتی واعرفهم، فرمایا کہ اہل محبت کے درود کو میں خود سنتا ہوں، انہیں پہچانتا بھی ہوں. حضور کی حدیث موجود ہے. اور پھر یہاں پہ ایک چیز میں چاند اسی طرح عرض کر دوں، یہ تکوینی اختیار ہے. دیکھو نا حضور نے اشارہ کیا، چاند جو ہے نا وہ جھک جاتا ہے. ٹکڑے کرنے والا الگ سے، حضور نے جو چاند کے دو ٹکڑے کیے، سورج کو پلٹانے والا الگ سے، یہ اختیارات تکوینیہ کی بات ہو رہی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بخاری شریف کی حدیث ہے، اور صحیح بخاری کو اگر بندہ عشق مصطفیٰ میں ڈوب کے پڑھ لے تو بندے کو پتہ چل جاتا ہے. قبلہ امیر علیہ سنت دامت برکاتہ العالیہ نے بڑا پیارا ایک دفعہ شعر پڑھا تھا، اور وہ پہلے مجھے اس کے آگے پیچھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ اصل میں درست کیسے ہے. تو پیر صاحب نے بڑا پیارا شعر پڑھا، کہا کہ بن عشق محمد کے جو پڑھتے ہیں بخاری، آتا ہے بخار ان کو بخاری نہیں آتی. وہ بعض اس کو پڑھتے ہیں نا آتی نہیں بخاری، تو وہ صحیح تلفظ نہیں بنتا اور وہ ربط صحیح نہیں جڑتا اس کا قافیہ یا جو اس کے جملے بولیں فنی اعتبار سے. تو بخاری نہیں آتی، تو بات یہی ہے کہ جب بخاری پڑھتے ہیں تو عشق مصطفیٰ میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے. بخاری شریف کتاب الصلاۃ کے اندر، اب یہ کیسے ہے امام بخاری کے، دیکھیں کتاب الصلاۃ میں بھی حدیث کو لے کے آ رہے ہیں جس سے عشق مصطفیٰ میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اختیارات مصطفیٰ کا بھی پتہ چلتا ہے. حضور نماز کسوف ادا فرما رہے، سورج گرہن کی نماز. حضور جب نماز ادا فرما رہے تھے تو صحابہ بھی نماز ادا کر رہے ہیں ساتھ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز کے دوران کچھ کر رہے تھے، حضور نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور پھر واپس وہاں سے ہاتھ کو واپس جوڑا اور واپس تشریف لایا. صحابہ کرام کو بڑا تعجب ہوا اور پتہ چل گیا
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب نماز پڑھا رہے ہوتے تھے اور صحابہ نماز پڑھتے تھے ساری توجہ حضور کی طرف رکھتے تھے. کمال دیکھے محبت کا، ساری توجہ حضور کی طرف ہے اور ایک ایک بات کو نوٹ کرتے تھے. نماز کے بعد سوال کرنے لگے یا رسول اللہ کوئی حکم میں تبدیلی ہو گئی؟ کہ نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جب قبلہ جب تبدیل ہونے کا حکم آیا فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو اس وقت آپ بتائیں کہ حضور نے 2 رکعتیں عصر کی ادا فرما لی تھی، 2 رکعتیں باقی تھی. حضور نماز ادا فرما رہے تھے مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف کر کے، اور حضور نے اپنا رخ موڑ لیا 2 رکعتوں کے بعد نماز کے دوران. تو اب یہ نہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کہ نماز ٹوٹ گئی ہے جی پتہ نہیں کیا ہونے لگا ہے. صحابہ نے حضور کو دیکھا، انہوں نے بھی اپنا رخ حضور کے پیچھے اس طرف کر لیا. یہ ہے اتباع رسول. اور یہاں پہ علماء نے اطاعت اور اتباع کا ایک معنی بھی یہ بیان کیا، کہا کہ اطاعت تب ہوتی ہے جب حکم ہو، اور اتباع تب ہوتی ہے کہ بغیر حکم کے بھی کبھی کسی کے پیچھے بندہ چلنے لگ پڑے تو اس کو کہتے ہیں اتباع. اور تابع کا لفظ ہوتا ہے تبع یتبع، یہ جب بولتے ہیں کہ مطلب کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی کہے کہ میرے پیچھے پیچھے چلو تو جہاں پہ وہ قدم رکھ رہا ہو آپ بھی وہاں پہ قدم رکھتے جائیں تو اس کو کہتے ہیں اتباع کی جا رہی ہے. اگلا کہے یا نہ کہے کہ میرے پیچھے چلو تو بندہ اس کے پیچھے چلنے لگ پڑے، اس کو کہتے ہیں اتباع. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اتباع کا بھی حکم ارشاد فرمایا، اور کمال درجہ اتباع کا پایا صحابہ نے کہ جب مصطفیٰ کریم کو جو بھی کام کرتے ہوئے دیکھتے صحابہ اس پہ عمل کرنے لگ پڑتے تھے. یہ ہوتا ہے مزاج رسول سے واقفیت. حضور جیسا کر رہے ہم نے ویسا کرنا ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع. صحابہ نے جب دیکھا کہ حضور آگے بڑھے، واپس تشریف لے آئے، ہاتھ بڑھایا تو نماز کے بعد سوال کر دیا حضور یہ آج ماجرا کیا ہے، حکم کے اندر کوئی تبدیلی ہو گئی تو ہمیں آپ ارشاد فرما دیں ہم آئندہ کے بعد اس طرح نماز پڑھ لیا کریں. اب دیکھیں قربان جائے صحابہ یہ نہیں کہتے تھے یہ کیوں کیا ہے، ان کا وجہ پوچھنے کا مقصد حکمت ہوتی تھی کہ ہم بھی اس پہ عمل کریں اگر یہ آرڈر ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی حکم نہیں آیا. تو حضور یہ معاملہ کیا تھا کہ آپ نے بڑھ کے اپنے ہاتھ کا اشارہ آگے کیا تھا. حضور نے فرمایا کہ میں نماز پڑھ رہا تھا رأیتک فی الجنہ، کہا میں نے جنت کا نظارہ کیا نماز کے اندر. یہ وہ نگاہ مصطفیٰ ہے، رب نے وہ اختیارات دیے ہیں کہ مصطفیٰ کریم اگر نگاہ اٹھائیں تو 7 آسمان پر جنت پہ جا کے پڑتی ہے. پھر دوسری بات حضور آپ نے اشارہ بھی کیا تھا، اس کی کیا وجہ تھی؟ حضور نے فرمایا تناولت منہا عنقودا، فرمایا کہ جنت کے جو باغات تھے ان پہ میری نظر پڑی تو میں نے ہاتھ بڑھایا اور جنت کے ایک خوشے کو ہاتھ میں پکڑ لیا. بخاری شریف آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. حضور فرما رہے کہ میں نے ہاتھ بڑھایا تناولت منہا عنقودا، فرمایا کہ ایک جنتی خوشے کو میں نے پکڑا. تو یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ ہم یہاں سے نظر کرتے ہیں تو ہماری آسمانوں تک نظر جاتی ہے، اور اگر ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو ہمارا 1.5 فٹ تک جاتا ہے. جب 1.5 فٹ تک جس کا ہاتھ جاتا ہے تو اس کی نظر اگر اتنی کمال رکھتی ہے کہ عام بندے کی بات کر رہا ہوں، ہاتھ 1.5 فٹ تک اور نظر آسمانوں تک، تو قربان جائے اس نبی کے کہ جو ہاتھ بڑھائیں تو 1.5 فٹ نہیں 7 آسمانوں سے اوپر جنت میں جاتا ہے. جن کے ہاتھ بڑھانے میں رب نے اتنا کمال رکھا ہے ان کی نظر میں کتنا کمال ہوگا. تو ہاتھ ہم بڑھائیں تو 1.5 فٹ تک جائے اور نظر کرے تو آسمان پہ جائے. تو جب مصطفیٰ کریم ہاتھ بڑھاتے ہیں تو وہ جنت تک جاتی ہے، تو نظر حضور کی کہاں تک جاتی ہوگی؟ یہ دیکھیں اختیارات کیسے ہیں. حضور پھر کیا ہوا؟ کہتے تناولت منہا عنقودا، میں نے وہاں سے خوشہ لیا. لیکن حضور فرماتے ہیں کہ میں اس کو یہاں پہ اگر لے آتا، یعنی حضور اگر سے تعبیر کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ حضور لانا چاہتے تو لا سکتے تھے. فرمایا اگر میں اس خوشے کو لے آتا تو فرمایا کہ لَأَكَلْتُمْ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، فرمایا کہ تم اس میں سے کھاتے رہتے حتیٰ کہ جب تک دنیا باقی رہتی وہ اس سے مستفید ہوتی رہتی، اسے کھاتی رہتی، لیکن جنت کے اس خوشے نے ختم نہیں ہونا تھا. یہ جنت کی نعمتیں ہیں رب نے رکھی ہیں ہمارے لیے.
آج بھی ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ شکوے کریں، آج بھی ہم صبر نہ کریں، رب کے احکامات پہ عمل نہ کریں، رب کا حکم نہ مانیں، اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کریں، نیکی کی طرف بلایا جائے ہم نہ جائیں، پھر افسوس کا مقام ہے نا کہ ہمارے لیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، ہماری ہدایت کے لیے تشریف لائے، لیکن ہم اس طرح جو ہے نا وہ مستی کے اندر گم ہوئے کہ بالکل ہمیں پرواہ ہی نہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھے اختیارات کیسے ہیں۔ تقریباً اختتامی کلمات ہوں گے میرے یہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اختیارات تکوینیہ کے اوپر ایک اور حدیث آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ امام طبرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سند حسن کے ساتھ اسے لے کے آئے ہیں۔ حدیث کیا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی اس کو روایت کرنے والے ہیں۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک اعرابی آیا اور اعرابی نے آ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کچھ سوال کرنا چاہا اور کچھ مانگنا چاہا۔ حضور نے فرمایا سل ما شئت یا اعرابی، اے اعرابی جو جی چاہتا ہے مانگ لے۔ اور حضور تو وہ ہیں کہ جن کو رب نے اتنا کمال دیا، صحیح مسلم کی وہ حدیث اپنے ذہن میں رکھیں، حضرت ربیہ حضور کو وضو کروایا کرتے تھے، تو حضور وضو کروانے پہ اتنے خوش ہوئے، ایک دفعہ حضور نے فرمایا سل ربیہ، اے ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ انہوں نے کہا اسألک مرافقتک فی الجنہ، حضور جنت بھی چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس بھی چاہیے۔ حضور نے فرمایا اَوَ غَیْرَ ذَلِکَ، کہا یہ جنت تو تجھے عطا فرما دی ہے، کیا اس کے علاوہ بھی تیرا کوئی سوال ہے؟ یہ اختیارات مصطفیٰ ہیں، صحیح مسلم آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں۔ اب طبرانی کی طرف دوبارہ پلٹیے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ عرابی آیا، حضور نے اس کو کہہ دیا سل ما شئت یا عرابی، اے عرابی جو جی چاہتا ہے آج مانگ لے۔ حضرت مولا علی فرماتے ہیں ہم مزاج رسول سے واقف تھے، ہم نے کہا فغبطنا، ہمیں غبطہ ہوا، ہمیں رشک ہوا کہ کاش حضور ہمیں فرماتے، ہم حضور سے مانگتے، جبکہ کٹی جنتی ہیں۔ حضور نے فرما دیا ابو بکر فی الجنہ و عمر فی الجنہ و عثمان فی الجنہ و علی فی الجنہ، عشرہ مبشرہ میں قطعی جنتی صحابی ہونے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ایسی کہتے ہیں کہ ہمیں یہ غبطہ ہوا، ہمیں یہ رشک ہوا کہ حضور ہمیں ارشاد فرماتے، ہم پھر مانگتے۔ اب کہتے ہیں ہم نے کہا کہ چلو اب اس کو موقع مل گیا، یسألہ الجنہ یسألہ الجنہ، کہتے ہیں ہم سارے صحابی اب سوچ رہے تھے کہ بس ابھی یہ جنت مانگے گا، ابھی جنت مانگے گا۔ اور حضرت علی نے بڑے پیارے الفاظ سے تعبیر کیا۔ حضرت علی نے یہ نہیں کہا کہ فغبطت، مجھے غبطہ ہوا، بلکہ کہتے ہیں فغبطنا، ہم سب صحابہ کو غبطہ ہوا، ہم سب صحابہ کو یہ رشک پیدا ہوا۔ تو صحابہ اس اپنے عمل سے مولا علی بتا رہے ہیں کہ سارے صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ مصطفیٰ کریم سے جنت بھی کوئی مانگ لے تو حضور اسے یہاں پہ جنت کی ڈگری عطا فرما دیں گے۔ یہ اختیارات ہے، سارے صحابہ اس پہ ایمان رکھتے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ عرابی تھا، اس کو نہیں سمجھ تھی کہ یہ بارگاہ رسالت ہے، یہاں پہ مانگنا بھی کیا ہے۔ یہاں پہ تو کوئی عرابی آتا ہے آ کے کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ آپ عطا فرمائیں۔ وہ کافر تھا، آیا اس نے مانگا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے دو پہاڑوں کے درمیان میں بکریاں تھی جو حضور کو نذرانہ اور تحفہ پیش کی گئی تھی۔ حضور نے کہا یہ ساری بکریاں تیری ہیں۔ حضور کی عطا پھر ایسی ہوتی ہے، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، تو کریم ایسے ہیں وہ۔ تو جب اس نے مانگا اس کو حضور نے وہ جو ریوڑ تھا سارا عطا فرما دیا، بڑا خوش ہوا۔ اور جب اپنے قبیلے میں گیا ان کو جا کے کہنے لگا او لوگو آج میں اس سخی کے در سے ہو کے آ رہا ہوں کہ جو بھی منگتا ان سے مانگتا ہے وہ اتنا عطا فرماتے ہیں کہ دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ غنی بنا دیتے ہیں۔ تو اب اس نے بھی، وہ عرابی تھا، اس کو پتہ نہیں تھا مانگنا کیا ہے، اس نے جب مانگا تو کیا مانگا، اس نے کہا کہ اسألک راحلۃ، میں آپ سے ایک سواری مانگتا ہوں، اسألک زادا، میں آپ سے اس سواری کے اوپر جو ہے نا وہ زاد راہ بھی مانگتا ہوں، مجھے آپ یہ عطا کر دیں۔ اس کو وہ عطا کر دیا گیا۔ جب وہ چلا گیا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اس کی مانگ میں اور بنی اسرائیل کی بڑھیا کی مانگ میں کتنا فرق ہے۔ اب صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا معاملہ ہے، بڑا تجسس ہوا نا انہیں کہ حضور کس بڑھیا کا ذکر فرما رہے ہیں، وہ بڑھیا کون تھی؟ حضور یا رسول اللہ اس کا ذکر بھی فرمائیں، وہ کون بڑھیا تھی، اس نے کیا مانگا تھا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب اس کو آگے روایت فرماتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے قصے کو حضور نے پھر بیان فرمایا، فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اب یہاں سے بنی اسرائیل کو لے کے ہجرت کر جائیں، تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کے لیے گئے، آگے دریا آ گیا،
اب دریا کو پار کرنے کے لیے اس طرف جانا تھا تو فرماتے کہ رب کے حکم سے ہم وہاں پہ پہنچے. جب دریا کے قریب پہنچے تو سواریوں نے اپنا رخ بدل لیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور عرض کی یا اللہ تیرے حکم سے ہم یہاں پہ آئے ہیں, کیا حکم بدل چکا یا کیا معاملہ ہے؟ اب جانور اس طرف نہیں جا رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا ہے موسیٰ بات یہ ہے کہ تم جدھر کھڑے ہو ادھر قریب ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر ہے اور ان کے جسم کو تم اپنے ساتھ لے کے جاؤ, یہاں پہ ان کے جسم کو نہیں چھوڑنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے صدیوں پہلے حضرت یوسف علیہ السلام ہے, اور یہ حدیث بتا رہی ہے کہ جو نبی ہوتے ہیں قبر میں وہ گلتے سڑتے نہیں معاذ اللہ. یہ عام بندوں کی حالت ہوتی ہے, نبی تو وہ ہوتا ہے جن کے جسم بھی قبروں کے اندر بالکل سلامت ہوتے ہیں. اس لیے حضور نے فرمایا حدیث صحیح ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء, ابن ماجہ کے اندر فرمایا اللہ نے زمین پہ حرام کر دیا ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے. فنبی اللہ حی یرزق, فرمایا کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اسے رزق بھی دیا جاتا ہے. اب دوبارہ آ جائیں اس حدیث کی طرف. حضور علیہ السلام نے جب وہ روایت فرمایا, اس کو بیان فرمایا, کہا کہ موسیٰ علیہ السلام آپ پوچھنے لگ پڑے. کوئی کہے کہ جناب دیکھیں نبی کو تو علم نہیں تھا, موسیٰ علیہ السلام نبی ہو کے بھی پوچھ رہے ہیں کسی سے. میں نے کہا اتنی بڑی بات نہیں تھی اس میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب رب وحی کر رہا تھا تو اللہ سے پوچھ سکتے تھے یا اللہ قبر بھی بتا دے, ہم اس قبر سے لے لیتے ہیں. یہاں پہ شان بتانی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اور نبیوں کی. اب جو آگے حدیث ہے وہاں سے شان ثابت ہوگی. تو کیا موسیٰ علیہ السلام نے آپ نے جو ہے وہ وہاں پہ آرڈر دیا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کا کس کو پتا ہے؟ سب نے کہا حضور ہمیں نہیں پتا. آخرکار تفتیش کی گئی, ایک نے کہا کہ حضور ایک بڑی بڑھیا یہاں پہ موجود ہے اس کو پتا ہوگا. اس بڑھیا کے پاس گئی, بڑھیا کو کہا تو یوسف علیہ السلام کی قبر کا پتا ہے؟ انہوں نے کہا جی پتا ہے. اچھا تجھے پتا ہے تو ذرا بتاؤ. بڑے توجہ سے سنیے گا. آپ نے کہا بتاؤ, تو وہ کہنے لا واللہ, کہا اللہ کی قسم میں نہیں بتاؤں گا. انہوں نے کہا کو خدا کا خوف کر بتا دے, رب کا حکم ہے بتا دے. تو وہ کہنے لگی لا واللہ میری ایک شرط ہے, اللہ کی قسم نہیں بتاؤں گی, ہاں شرط ایک ہے وہ اگر پوری کریں گے تو بتاؤں. انہوں نے کہا اچھا شرط کیا ہے؟ انہوں نے کہا شرط یہ ہے کہ میں آپ سے جنت مانگتی ہوں. اور فرمایا کہ جنت بھی وہ کہ جس جگہ پہ آپ ہوں گے اس میں آپ کا پڑوس بھی مجھے ساتھ چاہیے. دو چیزیں اس نے مانگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا سل الجنہ, صرف جنت مانگ لے, پڑوس کی قید کیوں لگا رہی, صرف جنت مانگ. اس نے پھر کہا نہیں میں نہیں ایسے, میں جنت کی اور وہ درجہ کے تکون فیہا جس درجے کے اندر آپ موجود ہوں گے. آپس میں تکرار چلتا رہا. فیرددوا, حضرت موسیٰ علیہ السلام رد کرتے رہے, آپ کہتے نہیں, وہ کہتی پھر نہیں میری طرف سے بھی نہ ہے. جب یوں چلتا رہا اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام پہ وحی فرمائی کہ اے موسیٰ تجھ سے جنت مانگتی ہے, تو جنت عطا فرما دے. لا ینقصک شیئا, تجھے ہم نے جتنا عطا فرمایا ہے اس میں کوئی تھوڑ نہیں آئے گی. تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کلیم اللہ تھے اور میں ان کا امام ہوں, رب کا حبیب ہوں. جب کلیم اللہ کو رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ جنت عطا فرما سکتے ہیں, تو آج اس عرابی نے مجھ سے جنت بھی نہیں مانگی. کہا یہ جنت مانگ لیتا میں حبیب ہو کے اس کو جنت بھی عطا فرما دیتا. یہ کیا ہے؟ اللہ نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کو اختیارات عطا فرمائے. ایسی محبت والی باتیں سننے کے لیے اجتماعات کو منعقد کیا جاتا ہے. ایسی محبت افزا باتیں سننے کے لیے ہی ایسے میلاد کی محفل کو سجایا جاتا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کو بڑھانے کے لیے ہی ان محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے. تمام حضرات سے میں ایک چیز عرض کروں گا, اس چیز کا اگر دوام چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ یہ مستقل چلتی رہے, تو پھر ایسے ماحول کے ساتھ بھی رہنا. آپ دیکھیں نا, موبائل ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ لے لیں تو پھر ہم پوری زندگی اس کو چارج نہیں کرتے. چارجر ساتھ دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ نے چارج کرنا ہے بہت ضرورت. ایک دن میں کئی دفعہ موبائل چارج کیے جا رہے ہوتے ہیں. تو جب آپ پورا سال ایک ماحول کے اندر رہتے ہیں تو یقینی بات ہے کہ دوسرے ماحول سے, اچھے ماحول سے دوری پیدا ہونے کی وجہ سے بہت سی چیزیں اپنے ذہن کے اندر آ جاتی ہیں اور بندہ شکوک و شبہات کا شکار ہو جاتا ہے. تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ آپ ایسے ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں کہ جس ماحول میں آپ بیٹھیں تو مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو رہا ہو, اور جب اٹھیں تو اس وقت ہی مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو رہا ہو. ایسے ماحول میں آ جائیں. اور ایسا ماحول الحمدللہ اہل سنت کے بڑے ادارے ہیں,
لیکن ہم ظاہری بات ہے اس لیے آپ کو کہیں گے کہ جن کا کام آپ کے اس ادارے کے ادھر علاقے میں بھی موجود ہے، ہر علاقے میں جہاں پہ جس ادارے کا کام ہو ہم وہاں پہ اس کی ترغیب دلاتے ہیں. آپ کے علاقے میں الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدرسہ بھی تعمیر ہو رہا ہے، یہاں پہ بھی ماشاءاللہ آپ لوگ جو ہے وہ اس طرح کی محافل سجاتے رہتے ہیں. تو جتنے بھی احباب آپ لوگوں کے تعاون سے جو ہے نا مدرسے کے معاملات چل رہے ہیں، آپ مزید تعاون فرمائیں. تعمیراتی کام چل رہا ہے اس کے اندر تعاون کریں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث آپ سنتے رہتے ہیں، من بنا للہ بیتا بنى الله له بیتا فی الجنہ. دوسری حدیث ہے حضور نے فرمایا کہ جو ایک تو فرمایا نا کہ جو بندہ مسجد بناتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. دوسری طرف حضور نے فرمایا کہ جو بندہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بناتا ہے تو اس کے بدلے میں بھی اس کو اتنا اجر و ثواب دیا جائے کہ جنت میں اس کو گھر دیا جائے گا. تو جب یہ حدیث اس کے اوپر شارحین نے کلام فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ گھونسلے کے برابر تو کوئی گھر ہوتا ہی نہیں ہے اللہ کا، مسجد تو نہیں ہے نا اتنی چھوٹی، تو مسجد تو بڑی ہوتی ہے جس میں غسل تو نماز پڑھی جا سکے، گھونسلے میں کون نماز پڑھے گا. تو یہاں پہ شارحین نے بیان فرمایا ایک تو وہ ہے کہ جو پورا گھر بناتا ہے مسجد بناتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو مسجد کے ساتھ تھوڑا سا بھی تعاون کر دیتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس تھوڑا سا تعاون کرنے والے کو بھی اس کے برابر اجر و ثواب عطا فرمائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پورا مدرسہ نہیں کر سکتے، تعمیر مسجد نہیں تعمیر کر سکتے، کچھ تو تعاون شامل کر سکتے ہیں. تو اپنا تعاون آپ رکھیں، پھر اس کے ساتھ اپنے گھروں کے اندر مدنی چینل کو فروغ دیں. گھر کے اندر مدنی چینل لازمی دیکھیں. ہم نے اپنے گھروں کے اندر تبدیلیاں دیکھی ہیں الحمدللہ. دینی ماحول ہونے کے ساتھ ساتھ ہم گھر میں جب یہ چلاتے ہیں تو ہمارے چھوٹے بچے جن پہ ہم کئی دفعہ کوئی مسئلہ ان کو نہیں بتا پاتے وہ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں مسئلہ. میں کئی دفعہ اس چیز کا ذکر کر چکا ہوں اپنے دیگر احباب کے اندر کہ میرا چھوٹا بچہ ہے تقریباً 5-6 سال کا، جب 5.5 سال اتنی اس کی عمر ہے، تو اس کو میں ویسے بھی مسائل بتاتا رہتا ہوں. دارالمدینہ میں ہی پڑھتا ہے وہ، دعوت اسلامی کا جو ہمارا اسکول سسٹم ہے اس کے اندر پڑھتا ہے. تو ایک دفعہ اس نے مجھے مسئلہ بتایا کوئی، تو مسئلہ میں نے اس کو بتایا تو کہتا ہے ابو جی ایسے نہیں ہوتا، مسئلہ ایسے. تو میں نے کہا نہیں، وہ اس کے آگے کی تفصیل میں بیان کر رہا تھا، اس کے ذہن میں آدھا مسئلہ تھا. میں نے کہا بیٹا آگے یہ بھی تفصیل ہے. میں نے اب ذہن میں سوچا، میں نے کہا یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں میں نے اسے یہ مسئلہ نہیں بتایا، تو یقیناً اس نے کہیں سے سنا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ اچھا آپ نے یہ مسئلہ کہاں سے سنا ہے؟ کہنے لگا کہ وہ جو مدنی چینل کے اوپر غلام رسول کے کارٹون لگتے ہیں ان میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا تھا، یہ غلام رسول نے مسئلہ بتایا. تو مجھے اس وقت سوچ آئی کہ یہ جو دیکھیں دعوت اسلامی آپ کو کارٹون کی صورت میں آپ کو دے رہی ہے، وہ بھی دین ہی دے رہی ہے. وہاں پہ جو بات آتی ہے وہ بچے سلام کرنا سکھا رہے ہیں، دعائیں سکھا رہے ہیں. ابھی دیکھیں اس دفعہ جب میلاد شریف آیا تو وہ غلام رسول کا ایک چھوٹا سا کارٹون سا تھا، وہ ایک خاکہ سے بنا ہوا تھا جس میں یہ تھا کہ وہ مولا یا صلی وسلم، میلاد شریف کی محفل اسکول کے اندر دکھائی جا رہی ہے اور وہ جو ہے نا قصیدہ بردہ شریف کے اشعار پڑھ رہا ہے. وہ اتنے معروف ہوئے کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے اب سن رہے ہوتے ہیں وہ اسی کی طرح گنگنا رہے ہوتے ہیں، مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تو جب اپنے بچوں کی گٹی میں آپ اس طریقے سے مصطفیٰ کریم کی محبت کو گھول گھول کے پلا دیں گے، انشاءاللہ امید ہے کہ اگلی نسل ہماری حضور کی سچی غلام پیدا ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ